بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو ناظرین، بر صغیر کا بٹوارا ہندوستان اور پاکستان کے لیے قیامت جیسا تھا۔ اس دوران پر تشدد واقعات میں لاکھوں لوگ مارے گئے، جبکہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد محمد علی جناح پاکستان چلے گئے اور اس نوزائیدہ مملکت کے پہلے گورنر جنرل بنے، مگر جناح کی ایک خاص چیز ہندوستان میں ہی رہ گئی اور وہ تھی ممبئی میں جناح کی کوٹھی۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک جھگڑا اس کوٹھی پر بھی ہے جو گزشتہ 70 سالوں سے چلا آ رہا ہے، اور پاکستان کے عام شہری کی نظر میں جناح کی یہ کوٹھی ان کی ایک یادگار ہے۔ اسی رہائش گاہ میں قیام کے دوران جناح نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اس کے لیے لڑائی لڑی تھی اور اس لیے پاکستان پر دعویٰ پیش کرتا ہے، لیکن ممبئی میں محمد علی جناح کی یہ کوٹھی ہندوستان کی آنکھوں کو کھٹکتی ہے۔ اسے ملک کے بٹوارے کی سازش کا اڈہ تصور کیا جاتا ہے۔ انڈیا نے ممبئی میں جناح کے بنگلے کو اینیمی پراپرٹی یعنی دشمن کی جائیداد قرار کر رکھا ہے۔ فی الحال یہ عمارت ویران پڑی ہے اور حکومت کا اس پر قبضہ ہے۔ ممبئی سے جناح کی محبت۔ ایک مقامی سیاستدان جو ریئل اسٹیٹ کا دھندا بھی کرتے ہیں، وہ جناح کی کوٹھی کو گرانے کی مہم چھیڑے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ دشمن کی ملکیت ہے، یہ تقسیم کے ذمہ دار محمد علی جناح نے بنوایا تھا۔ بٹوارے کی وجہ سے کافی خون خرابہ ہوا۔ یہ عمارت اس تکلیف کی یاد دلاتی ہے، اس لیے اسے گرا دینا چاہیے۔ اس کی جگہ ایک ثقافتی مرکز بنایا جانا چاہیے۔ جناح کو ممبئی شہر سے بہت محبت تھی۔ انگلینڈ سے لوٹ کر وہ یہیں بس گئے تھے۔ اپنی رہائش کے لیے انہوں نے یہ شاندار عمارت بنوائی تھی۔ جناح نے یہ کوٹھی اس دور کے یورپی بنگلوں کی طرز پر بنوائی تھی۔ اس بنگلے کا نام ساؤتھ کوٹ ہے۔ یہ بنگلہ جنوبی ممبئی کے مالابار ہلز علاقے میں ہے۔ سمندر کے رخ پر بنی اس عمارت کو بنانے میں جناح نے 1930 کی دہائی میں تقریباً 2 لاکھ روپے خرچ کیے تھے۔ خوابوں کی عمارت۔ اس کا ڈیزائن مشہور آرکیٹیکٹ کلاڈ بیٹلے نے تیار کیا تھا۔ اس میں اطالوی سنگ مرمر لگے ہیں، ساتھ ہی لکڑی کا کام بھی بہت عمدہ قسم کا ہے۔ اس کوٹھی کو جناح نے اپنے خواب کی عمارت کے طور پر بنوایا تھا۔ اس کی تعمیر کے لیے خاص طور سے اٹلی سے کاریگر بلائے گئے تھے۔ اس وقت وہ شہر کے مشہور بریسٹر تھے۔ جناح نے جتنے جتن اور تندہی سے یہ بنگلہ بنوایا تھا، اس سے واضح تھا کہ ان کا ارادہ ممبئی میں ہی رہنے کا تھا، مگر بعد میں وہ وکالت سے زیادہ سیاست میں الجھ گئے اور آخر میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ ملک پاکستان حاصل کیا۔ پھر وہ اپنے بنائے وطن میں رہنے چلے گئے۔ جناح کو لگتا تھا کہ تقسیم کے بعد انڈیا اور پاکستان کے تعلقات اتنے اچھے ہوں گے کہ جب دل چاہے وہ ممبئی آ کر کچھ دن اپنے گھر میں رہ سکیں گے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان سرحد کی لکیر کھینچتے ہی دلوں کی خلیج آسمان سے بھی بلند اور سمندر سے بھی گہری ہو گئی۔ محمد علی جناح کا واپس اپنے سپنوں کے بنگلے میں آنے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ تقسیم کے بعد جب محمد علی جناح پاکستان گئے تو وہ چاہتے تھے کہ ان کے بنگلے کو کسی یورپی کو کرائے پر دے دیا جائے۔ نہرو اس کے لیے رضامند بھی ہو گئے تھے، لیکن جب تک اس عہد پر دستخط ہوتے محمد علی جناح کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے ہی اس شاندار کوٹھی پر انڈیا اور پاکستان کے درمیان رسہ کشی جاری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی دینا نے بھی اس پر اپنا مالکانہ حق جتایا تھا۔ فی الحال اس پر حکومت ہند کا قبضہ ہے۔ ممبئی میں وزیر اعلیٰ کے بنگلے کے ٹھیک سامنے کھڑی یہ عمارت انڈیا اور پاکستان کے مشترکہ ادھورے ورثے میں سے ایک ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔